بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر میزبان مکرم برادر حضرت مولانا خالد نواز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جملہ بزرگوں نوجوان بھائیوں بحمد اللہ تعالی، آج آپ کی مسجد جامع مسجد سلیمانیہ قادر آباد گلی نمبر 3 میں ماہانہ درس قرآن مجید کا یہ پہلا سلسلہ ہے۔ جولائی 2026 کا آج پہلا جمعہ مبارکہ ہے اور رب تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ بعد نماز مغرب تقریباً 25 منٹ کا یہ درس قرآن کا سلسلہ ہوگا۔ آگے آپ کا ذوق دیکھتے ہوئے ٹائم میں اضافہ بھی ممکن ہے، لیکن سر دست اتنا ہی درس ہوگا۔ حسب موضوع یا حسب ضرورت ایسے سوالات بھی آخر میں آپ کر سکتے ہیں کہ جس کے جواب کا فائدہ شخصی نہیں بلکہ عمومی ہونا چاہیے، کیونکہ شخصی سوال تو انفرادی طور پہ اکیلے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، مجمع میں وہ سوال بہتر ہوتا ہے کہ جس کا جواب عمومی طور پر سب کے لیے نفع مند ہو۔ وہاں میرے ہاں چونکہ جمعہ میں ترتیب وار ترجمہ اور تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے، رب کے فضل سے آنے والے جمعہ مبارکہ میں سورۃ المائدہ 7ویں پارے کا رکوع نمبر 6 ترتیب وار الحمدللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چونکہ ماہانہ سلسلہ ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مہینوں کی مناسبت کا بھی اعتبار کریں کہ عام طور پہ ذہنوں میں سوالات بھی اسی نوعیت کے زیادہ ہوتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام 1448 ہجری کا آج یہ تیسرا جمعہ مبارکہ ہے۔ گزشتہ جمعہ عاشورہ مبارکہ تھا، آج 17 اور 18 کی یہ درمیانی رات ہے، جو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق پر امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر کا جو یوم وصال ہے وہ 11 ربیع الاخر کے بجائے انہوں نے 17 ربیع الاخر لکھا ہے، اس لیے بعض بزرگ وہ 17 کو یہ 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو بہرحال خیر یہ اس مناسبت سے تو نہیں۔ پڑھی گئی آیت کریمہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت کریمہ کا یہ ہم نے برکت کے لیے تلاوت کی، اور اس کے آگے جو آیات بینات ہیں یہ پورا ایک اسلامی سلیبس ہے، نصاب ہے، کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو،
اے مومنو، کتنی یعنی بڑی اور بلند بات ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ٹائٹل ہے مومن۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ٹائٹل ہے، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہمارا نہیں۔ اور یہ ٹائٹل جس ذات نے ہمیں عطا فرمایا وہ اس لقب کے ساتھ ہمیں پکارتی ہے۔ آدمی دنیاوی مخلوق کی زندگی میں غور کرے کہ کوئی کسی کو کوئی ٹائٹل دے، کوئی لقب دے، لقب ہمیشہ بڑے کی طرف سے ملتا ہے۔ لقب کس کی طرف سے ملتا ہے؟ بڑے کی طرف سے۔ ہمارے یہاں الٹی چال چل گئے ہیں نا کہ شاگردوں نے اور مریدوں نے پیروں اور استادوں کے لیے من گھڑت القاب شروع کر دی ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ اکثر پیر تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کن کن القاب کے وہ درست لفظ خود بولنے بھی نہیں آتے، اور ان کے معنی تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، ان کی جانے بلا۔ مریدوں نے وہ پرانے بزرگوں کے جو لقب چلتے آ رہے ہیں نا وہ ہر پیر پر فٹ کرنے شروع کر دیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ کبھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاک پروردگار نے ہمیں جو عظیم المرتبہ ٹائٹل عطا فرمایا ایمان کی صفت سے، جو ہمیں مالا مال کیا، تو ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ مومن۔ تو اس کے ساتھ اس رب کا ہمیں پکارنا یہ کوئی ہمارے لیے معمولی اعزاز نہیں، اور یہ ٹائٹل کے ساتھ پکارا جانا جگہ جگہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی ہمارا پاک پروردگار فرماتا ہے اے مومنو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے طلب اون، باب استفعال ہے، اور اس کا خاص ہے کہ جو مادہ اور ماخذ ہوتا ہے نا جس سے یہ بنا ہوتا ہے اس کی طلب، اس کی ڈیمانڈ۔ مثلا جیسے استنصار ہے نصرت سے، تو اس کا مطلب ہے نصرت طلب کرنا۔ استعانت اون طلب کرنا، اون اور نصرت دونوں مدد کو کہتے ہیں۔ استفعال فعل کا طلب کرنا، استغفار غفران بخشش کا طلب کرنا۔ تو استعانت کا معنی ہے طلب اون، مدد طلب کرنا۔ اے مومنو مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ بتائیے صبر اللہ ہے؟ وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ صلاۃ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کی قائم کی ہوئی بندگیوں میں سے سب سے بڑی بندگی ہے مخلوق، بندوں کا فعل ہے نا۔ بندوں کے جتنے افعال ہیں وہ مخلوق ہیں۔ ابھی آپ نے اور میں نے وہ ادا کی مغرب، صلاۃ مغرب، تو یہ ہمارا فعل ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اسی طرح صبر بھی اس کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے جو قلبی اندر کی کیفیت کا نام ہے، یعنی کسی تکلیف دہ معاملے پر، کسی پریشان کن معاملے پر آدمی کا واویلا نہ مچانا، شور شرابہ نہ کرنا اور اسے برداشت کر جانا، آسان لفظوں میں اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، مشکات شریف میں ہے کہ اصل صبر صدمہ اولا کے وقت ہوتا ہے، کہ جب چوٹ لگی، تکلیف پہنچی، اس وقت اگر شور شرابہ نہیں کیا، واویلا نہیں مچایا، تو اجر جس صبر پہ عطا ہوتا ہے، یہ جو فضیلتیں آئی ہیں وہ اس صبر کی۔ شور شرابہ اور واویلا کر لینے کے بعد پھر کہنا چلو رب کی مرضی، وہ صبر نہیں۔ باقاعدہ اس کا ایک پس منظر بیان کر کے تو پھر یہ حدیث کا یہ جملہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا اس کا شان ورود یہ ہے، جس طرح آیات کریمہ کا شان نزول ہوتا ہے نا، اسی طرح احادیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ اسباب النزول پر بھی کتابیں ہیں، اسباب الورود پر بھی کتابیں۔ امام سیوطی نے جس طرح اسباب النزول پر کتابیں لکھیں، حدیث آیات کے نزول کے اسباب پر، اسی طرح اسباب ورود پہ بھی آپ کی کتاب ہے، حدیثوں کے اسباب یعنی کیا ہے، فلاں حدیث کے اس موقع پہ فرمائی کہ فلاں۔ مشکات شریف میں کہ ایک مائی صاحبہ اپنے بچے کے رونے پر بہت اس طرح وویلے کا انداز اپنایا ہوا تھا، تو دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، سرکار نے صبر کی تلقین کی، تو صدمے کی شدت کی وجہ سے وہ سرکار کو پہچان نہ پائی، توجہ نہ گئی، تو اس نے کہہ دیا کہ میں دیکھتی کہ یہ غم کا پہاڑ آپ پہ ٹوٹتا تو آپ کیسے صبر کرتے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
تو پھر وہ حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے فرمان کے مطابق صبر کرتی ہوں. تو سرکار نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر تو صدمہ اولا کے وقت ہو، کہ جب پہاڑ ٹوٹے، پہاڑ گرے، آسمان ٹوٹ پڑے مصیبت کا، اور اس وقت آدمی صبر کرتے. تو بہرحال فرمایا اے مومنو صبر کرو اور نماز کا دامن تھام، ان دونوں کے ساتھ مدد چاہو، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنو، اپنی مشکل اور مصیبت کے دور ہونے کا سہارا پکڑو. امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں لکھا کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی آزمائش آتی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا نمازی بھی فوتگی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، شادی کی تقریب میں پھنس گیا، جماعت گئی یا نماز گئی. حالانکہ مصائب کے وقت، آلام کے وقت تو علاوہ فرض نماز کے بھی ہمارے آقا نے نفلی نماز کا سہارا لیا کہ وہ رب کی بندگی ہے اور رب کو کے سب سے زیادہ بندے کو قریب کرنے والی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق بندہ رب کا سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ سجدے میں پاتا ہے، اور سجدہ نماز کے اہم ترین ارکان میں سے ہے. ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. استعانت بالصبر والصلاۃ میں صبر کو مقدم کیا، کیونکہ صبر ایک باطنی کیفیت ہے. نماز میں امکان ہے ریاکاری کا، صبر میں ریاکاری کا امکان نہیں. ایسا نہیں ہے کہ صبر کا درجہ کوئی نماز سے زیادہ ہے، نماز کے برابر کسی عبادت کا کوئی درجہ نہیں کلمہ اسلام کے بعد، لیکن اس میں ایک امکان ہے ریاکاری کا. بیٹا باپ کو دیکھ کر، شاگرد استاد کو دیکھ کر، مرید پیر کو دیکھ کر ادا کرے اور آگے پیچھے نہ ادا کرے، بیوی جو ہے وہ شوہر کو دکھانے کے لیے پڑھے، وغیرہ وغیرہ. لیکن صبر ایک باطنی کیفیت ہے، ہوتی ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، ورنہ بے صبری اور واویلا شروع ہی ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں دامن صبر تھام کر جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے، یعنی صبر کی انتہا کر دینے والوں کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور مت کہو انہیں جو قتل کیے جائیں راہ خدا میں مردہ، ایسوں کو مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم نہ سمجھو، ان کی زندگی کو نہیں جانتے. یہ سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر ہے 2 رکوع 3 آیت نمبر 154. اسی گروہ کے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا، کیونکہ ایک آدمی ہے نا مومن، آپ کا بھائی، آپ کے ساتھ میدان کارساز میں گیا، آپ کے سامنے دشمن کی طرف سے آنے والے تیر تلوار نیزے اسے لگے، آپ کے سامنے زخم ہوئے، خون بہا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، جنازہ پڑا، لحد میں اتارا. فرمانے باری کے مطابق منہ سے مردہ نہ کہیں، دل دماغ میں تصور تو کریں گے. تو سورہ آل عمران میں اس تصور پر بھی پابندی لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 سورہ آل عمران، کہ وہ جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. اور یہاں نہیں کا صیغہ صرف لا تقولوا، کہو مت، وہاں تاکید کا صیغہ عربی زبان میں لام تاکید یا لائے نہیں پر نون ثقیلہ داخل ہو تو یہ سب سے زیادہ موقت صیغہ ہوتا ہے. لا تحسبن الذین، ہرگز ہرگز مت گمان کرو، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. صرف منہ سے نہیں کہنا، منہ پہ بھی تالا ہے، دل دماغ پہ بھی تالا ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہی تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام جو برزخی زندگی میں انہیں عطا ہوتے ہیں اس پر خوشیاں کا اظہار کرتے ہیں، فرحت کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں. مردوں نے تو کبھی جشن نہیں منائے، یہ ایسے زندہ ہیں
کہ رب کے ملنے والے فضل پر جشن منا رہے ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ کہ جو ابھی زندہ چل پھر رہے ہیں، ان کا علم کتنا بڑھ جاتا ہے شہداء کا، وہ جنہیں ہاتھوں سے تم لاحد میں اتار چکے، تم زندوں کے بارے میں وہ اپنے رب کے دیے ہوئے علم سے جان لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ یہی درجہ پا کے لاحق ہونے والا ہے، اس پر بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاد ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ارواح شہداء سبز اور سفید پرندوں کے قالب میں زیر عرش رہتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، جو چاہتی ہیں کھاتی ہیں، اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں، اور انہیں خبر ہوتی ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے کون اب دنیا سے رخصت ہو کے ان کے پاس آ رہا ہے، اور وہ مومنوں کے جنازوں میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء پر ہر سال باقاعدہ ان کی شہادت والے دن جلوہ افروزی فرماتے تھے۔ تو اسلام میں شہید کا بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ کوئی دنیا میں واپسی کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے، کہ وہ بار بار یہ تمنا کرے گا کہ اللہ پھر زندگی دے، پھر تیری راہ میں کٹوں، شہید ہوں، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر، اور اس کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں، شہید کا معنی ہے حاضر، کہ جنت اس کے پیش نظر ہوتی ہے اور وہ جنت کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ مقام ہے کس کا؟ جو اس نصاب کو پاس کرے، مومن کا نصاب، پورا یہ نصاب ہے۔ چند ایتوں میں فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ تاکید کا صیغہ ہے، یہ بھی، یہ لام تاکید ہے اور نون ثقیل ہے، اور ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں۔ مومن کا ٹائٹل پانے والوں، رب سے یہ ٹائٹل پا کے، رب تعالیٰ کی زبان قدرت سے اس ٹائٹل کے ساتھ پکارے جانے والوں، یہ ٹائٹل مخلوق نے نہیں دیا، خالق نے دیا ہے۔ مخلوق ڈگڈگی بجائے یا نہ بجائے، یہ ہمارے ہاں تو مخلوق کے ٹائٹل ہوتے ہیں نا، اور جیسے ہی وہ عہدہ جاتا ہے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اور عہدہ ہوتے ہوئے بھی بہت گالیاں پڑتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے وہ شمار نہیں کر سکتے، اور اتنی لعنتیں برستی ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ انتخاب جو اس لیے ہوتا ہے، انتخاب کس لیے ہوتا ہے؟ گٹر کے لیے، نالی کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی صفائی کا چیمپئن بنا ہوا ہے، گٹر کی، کوئی نالیوں کی، کوئی کس چیز کا، کوئی کس چیز کا۔ تو یہ ٹائٹل ایمان کا، یہ وہ ٹائٹل ہے کہ جو سبب ہے دخول جنت کا، جو سبب ہے رضا رحمان کا، جو سبب ہے خوشنودی مصطفیٰ کا۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ جس نے عطا فرمایا وہ ناراض نہ ہو اور وہ سلب نہ کرے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور کوئی دنیا میں اچھا سمجھے یا برا، جس نے یہ ٹائٹل عطا فرمایا وہ بار بار اپنے کلام ازلی میں اس ٹائٹل کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے، اور مومن کی اس سے بڑی کوئی اور خوش قسمتی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی، یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے عظمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یہ ٹائٹل پانے والوں، امتحان بڑا کڑا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ، فشین، کچھ، من اس کا بیان ہے، من الخوف، کچھ خوف سے، والجوع، کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، دشمن کا خوف، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ مومن کو ہر وقت یہ آزمائش ہے ہی، اگر وہ مومن ہے، کیونکہ اہل بیت کا سہارا لے کے صحابہ کو بکنے والا دشمن مومن سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کا نقصان کرنے سے کوئی نہ کوئی وہ کوشش کرے گا نقصان کرنے کی۔ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت سے دشمنی کرنے والا کبھی ہو نہیں سکتا کہ مومن کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اولیاء کا دشمن، انبیاء کا گستاخ،
تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر مرزائی قادیانی یا جتنے بھی خارجی رافضی تفضیلی یہ جتنے میں نے تعارف کرا دیا آپ کو، یہ مومن کے در پہ رہیں گے، مومن سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے۔ جو سچا مومن ہوگا اہل سنت کے سچے عقیدے پر، جو 14 صدیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کے عقیدے سے دائیں بائیں ہٹا ہوا ہر بندہ اس مومن کی دشمنی کے در پہ رہے گا، وہ کوشش کرے گا کہ اس کو راہ حق سے ہٹا دے، بل جو اور بھوک سے۔ روزہ بھی تو آزمائش ہے۔ ویسے اگر ہر بندہ قحط کا شکار نہ ہو، فاقہ کشی کا شکار نہ ہو، لیکن مومن کو روزے کی حالت میں بھوک کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ کبھی مومن کا مال جاتا رہتا ہے، کبھی کوئی عزیز جاتا رہتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، مولانا خالد نواز قادری صاحب اعلان کر رہے تھے کہ درس کا آغاز ہی اپنے اہل ایمان ان بھائیوں کے لیے، ان مومن مرد و زن پیر و جواں کے لیے جو ہمارے محلے سے اور ہماری نماز سے مسجد سے تعلق رکھتے تھے، ان کے صالح ثواب کے لیے کیا گیا۔ کتنے چہرے تھے جو موجود تھے اب نہیں رہے، کتنے ہم بیٹھے ہیں جو آگے نہیں رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ پھلوں کی کمی سے ایک تو مراد حقیقی وہ زہری پھل ہیں، باغات اجڑ جاتے ہیں بعض اوقات، اور امام شافعی فرماتے ہیں اس سے مراد اولاد بھی ہے، وہ مومن کے دل کا پھل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی مومن کے چھوٹے بچے وغیرہ کی روح قبض کر کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ اگرچہ جانتا ہے لیکن پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا دنیا سے آئے، کیا کر کے آئے؟ تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کی۔ اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ مولا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد، اللہ کی تعریف کا گھر بنا دیا۔ دنیا میں بنا بھی لیں، ضروری نہیں اس میں بسیرا ہو، کوئی قبضہ کر لے۔ اب تو کرایہ دار آ کے بھی قبضے کر لیتے ہیں، یا بندہ ویسے فوت ہو جائے، لیکن جس کے لیے جنت میں بنا ہے نا، اس کا بسیرا پکا ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، ایسے صبر والوں کو بشارت دے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایک تو مومن کا ٹائٹل دیا نا، پھر اگر مومن ان آزمائشوں میں ثابت قدم ہو تو کتنی بڑی جزا ہے۔ یہاں پھینکتے ہیں دکھلاوے کی، تو پھول کی پتیاں پھینکتے ہیں وہ بندے کہ جو جس پر پھینکتے ہیں پھر اس کے وہاں سے جانے کے بعد ہی پیچھے گالیوں کی توپ بھی کھولتے ہیں۔ یہاں رب جس نے مومن ہونے کا ٹائٹل دیا اور مومن کے لقب سے پکارتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ان آزمائشوں میں ثابت قدم کے لیے شان یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسوں پر ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت ہے۔ رب کی ان پر درودیں ہیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت والے۔ اب ان آیات کا اس مہینے کی پہلے درس میں انتخاب کا سبب 2 جملوں میں آخری 2 منٹ باقی ہیں۔ آپ ذرا ان آیات بینات کی تفسیر آپ سن چکے، اور اس کی روشنی میں ذرا اپنے آپ کو لے جائیں سن 60 ہجری کے اینڈ میں اور سن 61 ہجری کے آغاز میں اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ 72 نفوس قدسیہ پر مشتمل پیارا قافلہ، جس کی قیادت اس دھرتی پر موجود اس وقت کسی پیغمبر کے واحد اکلوتے نواسے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، سیدنا امام حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نما فرما رہے تھے۔ وہ کیسا منظر تھا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سامنے ہزاروں کا لشکر اجرا، والجو، تمام مورخین اس پر متفق ہیں 3 شبانہ روز ایک دانہ کھانے کا اور ایک گھونٹ پانی کا بھی اہل بیت نبوت کے خیموں تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اموال اور جانوں اور دلوں کے وہ پھل، وہ پیارے شہزادے، سب آزمائشیں، ویسے یہ نصاب ہے مومن کا، کسی سے کوئی 1، کسی سے 2، کسی سے 3، لیکن سب کی سب آزمائشوں کا سامنا جس عظیم المرتبت قافلے کو کرنا پڑا وہ یہ کاروان اہل بیت و صحابہ ہے، کاروان کربلا ہے۔ اسیران کرب و بلا اور شہدائے کربلا ان ساری آزمائشوں میں جب سرخرو ہوئے تو پھر غور کیجئے آپ اور میرا خراج تحسین کیا ہے ان پر صبح قیامت تک ان کے رب کی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، صبح قیامت تک ان پر ان کے رب کی رحمتیں درودیں ان پر نازل ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اولئک هم المہتدون، ویسے مہتدا ہیں کہ جو ان کے نقش پا پہ چلے انشاءاللہ وہ بھی ہدایت کی منزل پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام کی اس جذبہ وفا کے صدقے اسلام کے ساتھ وفا نصیب فرمائے۔ باخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس کلام پاک کو منظور و مقبول فرما، اس درس کو منظور فرما کر اپنی شان اس کا اجر عطا فرما۔ اس اجر کا تحفہ تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو اور بار میں پیش کر کے ان کو پہنچا، ان کے وسیلہ جلیلہ سے کل انبیاء و مرسلین، صحابہ کبار و اہل بیت اطہار، شہدائے بدر و احد، شہدائے خندق و تبوک، شہدائے کربلا، اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیش کر کے ان کو پہنچا، ان کے وسیلہ جلیلہ سے کل تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء، مسلمین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، ہمارے اس مسجد سے متعلق جتنے اہل ایمان، ہمارے نمازی بھائی اس محلہ میں موجود اہل اسلام، مرد و زن، پیر و جوان، ابھی حالیہ ہمارے بھائی اصغر کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی روح پر خودوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے درجوں کو بلند فرما، اصغر بھائی اور ان کے جملہ بھائی بہنوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرما۔ صدقہ ماہ محرم الحرام کا، واسطہ شہداء کربلا کا، اے اللہ ان کے بشری تقاضوں کے پیش نظر جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ معاف فرما، کی قبر کو باغ جنت بنا۔ حاجی غلام حبیب صاحب، بھائی محمد اکرم چیمپئن صاحب اور اس مسجد کے جتنے نمازی حضرات دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجے بلند فرما، ایمان پہ استقامت نصیب فرما۔ ہمارا یہ پیارا ٹائٹل جو محض تو نے اپنے فضل سے فطرت میں ہمارے شامل کر دیا اور ہمیں ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا کہ بے ہماری محنت کے ہمیں یہ ایمان کی دولت ملی، اے اللہ اس کو قبر میں پہنچنے تک سلامت رکھ، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اس کو ہماری زینت بنائے رکھ، اس سے ہمارا ٹائٹل بنائے رکھ، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی لقب رہے، ہماری نسلوں میں کوئی بھی غیر مومن نہ ہو، سب مومن ہوں۔ اے اللہ کرم فرما، رحم فرما، ہماری التجاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم کی باران رحمت عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے یہ سلسلہ جاری رہے، سینہ بسینہ ہمارے بھائیوں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ آج جتنے ہم بیٹھے ہیں اگر ہم پورے مہینے کا ہدف بنا کے صرف ایک ایک بندے پر بھی انفرادی کوشش کر کے اس کو لے آئیں تو اگلی دفعہ ہم ڈبل ہوں گے، پھر اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب